فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے۔ موسیٰ پیدا ہو کے ہی رہا اور اس کے گھر میں ہی پل اس کے کے رہا۔ گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا یہ تھا۔ خیانت کے زمرے میں آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ لوگوں نے اعتماد کرتے ہوئے اپنا ووٹ کسی کے حق میں، اپنی رائے کسی کے حق میں دی اور اس کی رائے کو تبدیل کر دیا جائے؟ یہ تو بہت بڑی خیانت، بہت بڑی خیانت۔ ساری دنیا میں ہم بدنام ہو گئے ہیں، کیا پلے رہ گئے، زبردست خیانت۔ اس طرح پھر چل جاتی ہیں چیزیں، پھر نظام، ریاستیں؟ نہیں چلے، یہ تو اللہ کے قانون کو چیلنج ہے نا۔ اللہ نے اس دنیا کو خود کنٹرول کیا ہوا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض للہ الامر من قبل ومن بعد ان القوۃ للہ جمیعا قل اللہم مالک الملک۔ یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ یہاں شہنشاہی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر وہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، کوئی بددیانتی کر رہا ہے اور اس کو ڈھیل اللہ دے دیتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ غافل ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ شمر و حسین ایک کرسی پہ بیٹھے ہوں ہو سکتا بروز محشر، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے ہی تو مولانا صاحب، ہم نے باہر تو بورڈ یہ لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان رہتا ہے اور اندر پھر ایک جمہوریت کا ایک نظام ہے، وہ ایک 5 سال کی مشق ہے، لوگ اس حق کا استعمال کرتے ہیں اور وہ رات کو کچھ اور ہو جاتا ہے۔ جمہوریت تو پڑھے لکھے طبقے کے لیے ہوتی ہے کہ ووٹ دینے والے سمجھدار ہوں۔ ہمارے ملکوں میں جمہوریت ایک ناکام کھیل ہے، اس میں صحیح لوگوں کا آنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی صحیح رائے کا انتخاب کرے بھی اور اس کی رائے ہی تو بس پھر اللہ ہے نا، غبن ہو جائے رائے، اللہ ہے نا، اللہ بھی تو ہے نا، اللہ کے سامنے کیس رکھ دیں۔ آخر میں چونکہ بہرحال عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے تھے، کرتے ہیں، یقینی طور پہ ابھی بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعارف یا تعلق بھی رہا، تو وہ جو گزشتہ 8-9 ماہ سے جیل میں ہیں اور جن مقدمات کا، اب تو وہ سزا یافتہ ہیں، اب تو وہ ملزم نہیں ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں وہ ریاست کی نظر میں، مشکلات ان کی کو کم ہوں گی؟ دیکھیں، رات کتنی لمبی ہو جائے نا، صبح ضرور ہوتی، یہ اللہ کا نظام۔ جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی۔ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح۔ ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے، کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے۔ موسیٰ پیدا ہو کے ہی رہا اور اس کے گھر میں ہی پل اس کے کے رہا۔ گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا۔ غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا، ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر ہیں، نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے۔ بلکہ امیہ بن خلف نے یا ابی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پیشاب کیا، تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہاں پیشاب کرتا۔ کر رہا ہوتا۔ ہماری قوم
में चूँकि ख़यानत वो छोटी सतह से चलती है और ऊपर बादशाहों तक जाती है, रेहड़ी वाला भी ख़यानत कर रहा है, गले हुए फल डाल देता है। मैंने एक वीडियो देखी, मुझे हंसी भी आई, दुख भी हुआ। तो वो एक आदमी रेहड़ी से आम ले रहा है, तो वो रेहड़ी वाले ने ऐसे किया हुआ है शॉपर, तो उसको आम देता है, तो वो आम लेकर शॉपर से गुजार कर रेहड़ी पे डाल देता है और खुद जल्दी से एक छोटा आम उठा के उसमें डाल देता है। एक आम उसका चुना हुआ, उसने शॉपर में नहीं डाला। जो एक आम पे भी अपने आप को ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਕੁੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੜਕਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੜਕਾਇਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੜਨਾ ਚੁੜਨਾ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਚੜਨਾ ਚੁੜਨਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਟ ਗਈ ਢੋਲਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਏ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਦੌੜਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜਾਤਾ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ, ਹਾਂਜੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਹਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ। ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਭਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 5-10 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫੋਂ ਘੇਰਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਏ ਥਾਣੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਵਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਝ ਢੋਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵਜਾਏ ਨੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬਗੈਰਤ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਹਰਾਮਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜਾਉਣ ਢੋਲਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਖੜਕਾਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਭਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਠੁੱਡੇ ਮੁੱਕੇ ਕਸੂਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ PTI ਛੱਡਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਥਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਮਦਰਦੀ ਮਿਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ।